الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمین۔ صحابی رسول سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعائیں اسی طرح سکھاتے تھے جیسے لکھنا سکھایا جاتا ہے، تاکہ ہم اسے اچھی طرح یاد رکھیں اور بھول نہ جائیں۔ اس سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگنا بھی اور دعا میں کیا مانگنا ہے وہ بھی اسی طرح سکھاتے تھے جیسے لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ لکھنا سکھایا جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب لکھنا سیکھ لیتا ہے تو چیزیں اچھی طرح یاد ہو جاتی ہیں، بھولتا نہیں ہے جلدی۔ لکھنے کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک بار یاد کی ہوئی چیز کو لکھ لے تو لکھنے کی وجہ سے وہ چیز اور مضبوط ہو جاتی ہے، جلدی بھولتا نہیں۔ اگر کسی سے سن کے آپ نے یاد کیا ہے تو اس کا محفوظ رہنا کم وقت کے لیے ہوگا، لیکن لکھ لیا آپ نے اپنا یاد کیا ہوا تو وہ زیادہ دیر تک یاد رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دعائیں ایسے ہی سکھاتے تھے جیسے لکھنا سکھایا جاتا ہو، ایک ایک چیز برابر سے سکھائی جا رہی۔ لکھنے میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ کیا دعا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے؟ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان نرد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر۔ 5 چیزوں سے اس دعا میں پناہ مانگی گئی۔ کیا ہے؟ نمبر 1، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بخل سے، بخل یعنی کنجوسی، بزدلی سے، 2، انتہائی بڑھاپے سے، 3، دنیا کی آزمائش سے، 4، اور قبر کے عذاب سے، 5۔ تو دعا پھر سے سن لیجئے: اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان نرد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر۔ یہ 5 دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے۔ تو عام وقت میں بھی مانگی جائے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پڑھتے تھے یہ دیکھنا اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے تھے۔ کب پڑھتے تھے؟ آخری تشہد، جب انسان نماز مکمل کر کے آخری تشہد میں بیٹھتا ہے سلام پھیرنے کے لیے درود اور تحیات پڑھنے کے بعد، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کرتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ دیکھیے سب سے پہلے کس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ بخل سے۔ بخل کس کو کہتے ہیں؟ بخل کہتے ہیں انسان ضرورت کے باوجود بھی کسی کی مدد نہ کرے۔ انسان ضرورت کے باوجود، سامنے والا ضرورت مند ہے اور آپ اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، مال سے، زبان سے، ہاتھ سے، جس سے بھی۔ زیادہ تر بخل ہم لوگ کسی کو سمجھتے ہیں مال والا بخل۔ کنجوس ہے یعنی مال خرچہ نہیں کرتا۔ کنجوسی صرف مال میں نہیں ہوتی، اور جگہ بھی کنجوسی ہوتی، بولنے میں بھی کنجوسی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بول سکتے تھے لیکن نہیں بولتے، یہ بھی کنجوس ہے، یہ بھی کیا ہے؟ بخل ہے۔ تو بخل کا معنی جو ہوتا ہے، اہم جو بنیادی طور پر وہ یہ ہے انسان ضرورت کے باوجود بھی کسی کی مدد نہ کرے، یہ کیا ہے؟ بخل ہے۔ یہ کیا ہے؟ بخل ہے۔ زیادہ تر مال میں ہوتا ہے یہ۔ دوسری چیز جس سے پناہ مانگی کیا ہے وہ ہے جبن۔ عربی میں جبن، اور اردو والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بزدلی سے۔ بزدلی کس کو کہتے ہیں؟ حق بات کہنے یا حق پر قائم رہنے سے ڈرنا، کہ اگر میں حق بات کہوں گا یہ ہو جائے گا، اگر میں حق پر قائم رہوں گا، نیکیوں پر رہوں گا، گناہوں سے بچتا رہوں گا، کسی کے حقوق ادا کروں گا تو یہ ہو جائے گا، نقصان پہنچے گا، پر ڈر گیا اب نہیں کرنے کا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جبن۔ کیا کہتے ہیں؟ جبن۔ اور اردو والے کیا کہتے ہیں؟ بزدلی۔ کیا کہتے ہیں؟ بزدلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے کیا مانگتے تھے؟ پناہ مانگتے۔ تو ہمیں بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ 2 ہو گیا۔ نمبر 3، ارذل العمر۔ ارذل العمر کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے انتہائی بڑھاپا۔ کتنا؟ انتہائی، حد درجے کا بڑھاپا۔ اس کی تشریح کرتے علماء نے کہا اتنا بڑھاپا آ جائے انسان پر کہ عقل اور جسم کمزور ہو جائے اور عبادت کرنا مشکل ہو جائے۔ عقل، جسم کمزور پڑ جائے، طاقت نہ رہ جائے، بینائی برابر نہیں، کان میں سننا برابر نہیں، اور جسم بھی لاغر ہو چکا، جسم میں طاقت نہیں، اب عبادت
نہیں کر پا رہا ہے، مشکل ہو جا رہی ہے، محتاج ہو گیا دوسرے کا. اس طرح کی عمر میں پہنچ جانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارذل العمر کہا جاتا ہے، انتہائی بڑھاپا. اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگتے تھے؟ پناہ مانگتے. 3 چیز ہو گئی. چوتھی چیز، دنیا کے فتنے سے. دنیا کے فتنے سے. اور دنیا ملی ہے تو دنیا فتنہ کیسے ہو جائے گی؟ تو پوری دنیا فتنہ ہے. پوری دنیا کیا ہے؟ فتنہ ہے. دنیا کے مال اور دولت کے فتنوں میں پڑ جائے اور خواہشات کی آزمائش آ جائے. خواہش اتنی زیادہ ہو گئی انسان کو کہ فتنے میں پڑ گیا ہے. انسان کب گناہ کی طرف جاتا ہے؟ جب خواہشات بیجا ہو جاتی ہے. بیجا مطلب جگہ پہ نہیں رہتی. بیجا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جگہ پہ جب خواہشات نہ رہے، حرام بن جائے تو انسان پھر کہاں جاتا ہے؟ گناہ کی طرف جاتا ہے. مال حاصل کرنے کے چکر میں پڑنے لگتا ہے. اگر انسان نیک نیتی کے ساتھ مال کمائے، حلال طریقے سے کمائے، اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان کیا بنے؟ مالدار بنے. اور مالدار اس لیے بنے کہ وہ مالی عبادت کرنے والا بن جائے، دینے والا بن جائے، سارے اچھے کاموں میں اس کا حصہ رہے مال کے ذریعے. یہ چاہتا ہے اسلام. تو کمائے گا نہیں تو کیسے ہوگا یہ؟ لیکن حرام طریقہ نہیں اختیار. یہ ہے دنیا کی آزمائش. اور بعض علماء نے دنیا کی فتنے سے دجال کا فتنہ بھی مراد لیا ہے. یہاں مراد کیا ہے؟ دجال کا فتنہ، کیونکہ اس کا تعلق دنیا ہی سے ہوگا. کس سے ہوگا؟ خالص دنیا سے اس کا تعلق ہوگا. دجال جب آئے گا، ٹھیک ہے، وہ دنیا دکھائے گا نا. جنت دکھائے گا، وہ جہنم ہوگی. جہنم دکھائے گا، وہ جنت ہوگی. ٹھیک. 5ویں چیز کیا ہے؟ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. قبر کا عذاب کا مطلب وہ سزا جو برے اعمال کی وجہ سے قبر میں دی جاتی ہے، اس سے پناہ مانگ رہے ہیں. برے اعمال کی وجہ سے کہاں عذاب سب سے پہلے شروع ہوتا ہے؟ قبر میں شروع ہوتا ہے. تو اس سے بھی پناہ مانگی گئی. ایک بار اور دعا سن لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کرتے: اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان نرد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر. یہ 5 دعا انشاءاللہ یاد کریں گے. اور کب مانگیں گے یہ دعا کو؟ عام طور سے بھی مانگی جا سکتی ہے، لیکن سنت کا طریقہ کیا ہے؟ آخری تشہد میں جب آپ کو سلام پھیرنا ہے، آپ نے تحیات پڑھ لی ہے، درود شریف پڑھ لیا ہے، اور جو دعا آپ کو یاد تھی وہ بھی پڑھ لیا ہے. ایک دعا یہ بھی شامل کر لیں. ایک دعا یہ بھی شامل کر لیں اچھی طرح یاد کر کے، پھر آپ سلام پھیر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں تمام عبادتوں کو سنتوں کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو بخش دے، تمام مومنوں کو بخش دے، تمام اہل توحید کو بخش دے. آمین.